والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے کل باب پڑھا تھا، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا انتوضأ من بئر بضاعہ، کیا ہم بئر بضاعہ سے وضو کر سکتے ہیں؟ وہی بئر یلقى فیہا الحیض ولحوم الکلاب والنتن، اور یہ ایسا کنواں ہے جس کے اندر حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت اور گندگیاں ڈالی جاتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ کل یہ بتایا تھا آپ کے سامنے کہ اس حدیث سے اہل ظاہر نے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے، اور دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث سے اس کے اندر ایک قید لگائی ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا بشرطے کہ اس کے اوپر ناپاکی کے اوصاف غالب نہ آ جائے، یعنی رنگ بو مزہ غالب نہ آ جائے، الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه۔ لیکن کل بتایا تھا آپ کو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے کہ اس کے اندر رشدین بن سعد راوی ضعیف ہے۔ دوسرے حضرات مالکیہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قید جو لگائی ہے یہ اجماع سے لگائی ہے، یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ رنگ بو مزہ بدل جائے، اوصاف ثلاثہ میں تغیر باقی ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ حدیث ہی اس کی دلیل نہیں ہے بلکہ اجماع اس کی دلیل ہے۔ بہرحال یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، لیکن حنابلہ، شافعیہ اور حنفیہ یہ حضرات اس حدیث کے جواب کے اندر مختلف باتیں فرماتے ہیں۔ عام طور پر اس حدیث کی جو تعویل اور توجیہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بئر بضاعہ کے بارے میں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے اندر گندگیاں ڈالی جاتی ہیں، تو یہ سوال دراصل اس بات پر مبنی ہے کہ پہلے کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب تو نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا اس کے اثرات اب بھی ہو سکتا ہے کہ موجود ہو، تو اس لیے کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ تھا سوال، یہ نہیں کہ اس وقت میں وہاں گندگیاں ڈالی جاتی تھی۔ پہلے تو میں نے کل یہ بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ کنواں جو ہے نشیبی زمین میں تھا، اور چہار طرف جو آبادی تھی اور ادھر جو گندگیاں وغیرہ پڑی رہتی تھی،
ہواؤں کی وجہ سے یا سیلاب اور بارش کی وجہ سے وہ گندگیاں اس میں جا کے پڑ جاتی تھی. اس سے کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ اس کے اندر گندگیاں ڈالتے ہو، یہ بہت ہی بعید از قیاس بات ہے. اس سے کہ جہاں پانی کی فراوانی ہوتی ہے وہاں بھی عام طور پر لوگ پانی کو ناپاک نہیں کرتے، بچاتے ہیں، کنوؤں کو بچاتے ہیں اور چیزوں کو بھی بچاتے ہیں. تو جہاں پانی کی قلت ہے وہاں تو بدرجہ اولا بچاتے ہوں گے، تو لوگ کیسے لے جا کے اس کے اندر گندگیاں ڈالیں؟ نہ صحابہ کے بارے میں ایسا تصور ہو سکتا ہے اور نہ غیر مسلمین کے بارے میں، اس سے کہ یہ تو مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ منافقین ایسا کرتے تھے تو یہ بھی بعید بات ہے، اس سے کہ منافق کو بھی پانی سے کیا چڑ ہے؟ منافق کو اگر چڑ ہے تو اسلام سے ہو سکتی ہے، مسلمانوں سے، لیکن اسے پانی کیا؟ پانی کا استعمال وہ خود بھی کرتا ہے، اس کے خاندان والے بھی کرتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بات بھی بعید از قیاس ہے کہ کوئی منافقین جا کر وہاں پر گندگیاں ڈالتے ہو. اس سے سوال یہ نہیں ہے کہ وہاں گندگیاں ڈالی جاتی تھی، بلکہ پڑ جایا کرتی تھی، اور یہ جو پڑ جایا کرتی تھی تو اس کے اثرات اب بھی موجود ہو سکتے ہیں. تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سوال. گویا کہ ان کا ایک وہم تھا، ایک وسوسہ تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے سوال کیا. یہ نہیں کہ اس وقت ہم ایسا کرتے ہیں یا لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ بات ذہن کے اندر رکھ لینا چاہیے. اس کے جواب کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شيء. کیا مطلب ہوا؟ اس صورت کے اندر مطلب یہ ہوا کہ یہاں الماء سے مراد خاص پانی ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان الماء کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا پانی، اس کے اندر نجاست پڑنے سے نجس نہیں ہوتا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ پانی جس کے بارے میں تم اب سوال کر رہے ہو اور تمہیں وہم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کبھی جو گندگیاں پڑ جاتی تھی اس کے اثرات موجود ہو سکتے ہیں، تو کیا اس کنویں سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پانی جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اب کوئی چیز سے مراد یہاں پر ہے شیء مما تتوہمون، جو تم کو وہم ہو رہا ہے وہ وہمی چیزیں اس کو ناپاک نہیں کرتی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر گندگی پڑ بھی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو جو تم تصور کر رہے ہو، جو تم خیال کر رہے ہو، جو تم کو وہم ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس پانی کو ناپاک نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ یہ پانی پاک ہے، اس کو تمہارے وہم کی وجہ سے ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز پر توجہ دیتا ہے اور زیادہ کچھ توجہ دینے کی وجہ سے کچھ مبالغہ ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزوں پر بھی وہ توجہ دیتا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں بھی اسی طرح ہوا کہ حضرات صحابہ کرام نے پہلے کسی وقت میں کچھ ہونے والی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کر دیا، اور ان کو یہ وہم ہونے لگا، یہ وسوسہ ہونے لگا کہ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دے دیا. یہ جواب عام طور پر دیا گیا ہے جمہور علماء کی طرف سے. اس سلسلے میں دوسرا جواب وہ ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ پانی بیر بزاں کا جاری پانی تھا، اور جاری پانی کے اندر نجاستوں کے پڑنے سے وہ نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا.
اور یہ پانی بھی تھا جاری پانی، اس لیے اس کے اندر یہ چیزیں پڑ جاتی تھیں یا پڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ناپاک نہیں۔ لہذا ان الماء طہور لا ينجسه شیء کا مطلب ہوا کہ یہ پانی جو جاری ہے، وہ جاری پانی ایسا ہے کہ اس کو کوئی چیز نجس ناپاک نہیں کرتی، اگر اس کے اندر گندگی ناپاکی پڑ جائے تب بھی اس سے کوئی حرج نہیں۔ یہ دوسری تعویل ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الآثار کے اندر پیش کی۔ جب آپ اس مقام کو پڑھیں گے تو وہاں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی دلیل میں کہ کنواں جاری پانی تھا ایک روایت پیش کی ہے، اور وہ روایت ہے ابو عبداللہ محمد بن عمر الواقدی المدنی سے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ امام واقدی نے یہ بتایا انہا کانت سیحا تجری یستقا منہ البساتین، کہ یہ پانی جاری پانی تھا اور اس سے اطراف و جوانب کے باغات کو سینچا جاتا تھا۔ جو ادھر آس پاس میں باغات تھے وہاں پانی اس کا پہنچایا جاتا تھا، لہذا یہ کنواں جاری پانی کے حکم میں تھا، اور جاری پانی کے اندر نجاست کے پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن اس پر متعدد سوالات قائم کیے گئے۔ امام طحاوی کی اس روایت پر ایک سوال تو اس پر یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا کنواں تھا، اور جیسے کہ امام ابو داؤد نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اس کو ناپ کے دیکھا تو وہ 6 ہاتھ کا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کنویں کے اندر پانی زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا تھا کہ ناف تک آتا تھا، اور اگر زیادہ نہ ہو تو اس سے نیچے نیچے رہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کنواں نہیں، اور جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ تو ہے، اب بھی دیکھا جا سکتا ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے، اگرچہ اس کو پیک کر کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن کتنا ہے چوڑا لمبا وہ تو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ اتنا چھوٹا کنواں، اور اس کو اس روایت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے پانی جاری تھا، اس کا پانی جاری تھا اور وہاں کے اطراف و جوانب کے باغات کو سینچا جاتا تھا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے، یہ اعتراض ہے۔ اس کا جواب ہمارے بعض علماء نے دیا ہے کہ جاری پانی کا جو تصور ہے کہ بہت لمبا چوڑا پانی ہو، گویا کہ غدیر عظیم ہو، بڑا تالاب جیسا ہو، یہاں امام طحاوی کی اس روایت کے اندر یہ مراد نہیں ہے۔ وہ کنواں تو ویسے ہی تھا جیسے کہ امام ابو داؤد نے بتایا اور تاریخ بتا رہی ہے، اور تاریخ نہیں بلکہ اب بھی مشاہدہ ہے۔ لیکن جاری پانی ایک تو وہ ہوتا ہے جو لمبا چوڑا ہو، تالاب کی طرح ہو، اور ایک یہ ہے کہ ہے تو وہ چھوٹا سا کنواں لیکن مسلسل اس کے اندر سے پانی نکالا جاتا رہے، ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے اس کو نکالا جا رہا ہو۔ اس کو بھی تو مائع جاری کہتے ہیں، حضرات فقہا نے اس کے اوپر مائع جاری کا حکم لگایا ہے۔ ایک طرف سے پانی آ رہا ہے اور دوسری طرف نکال دیا جا رہا ہے۔ مسلسل اگر ایسا ہوتا رہے
اور پانی کے اندر بالکل بہاؤ چلتا رہے، اس میں ٹھہراؤ نہ پیدا ہو، تو اس کو بھی جاری پانی کہتے ہیں۔ امام طحاوی کی اس روایت کے اندر یہی مراد ہے، یہ نہیں کہ وہ بہت لمبا چوڑا کنواں تھا تو وہ اتنا ہی جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا، لیکن وہاں پانی کا بہاؤ بالکل چلتا رہتا تھا، پانی کے اندر استقرار نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ لوگ برابر نکالتے رہتے تھے اور اطراف و جوانب کے باغات کو اس سے سینچا جاتا تھا، تو لہذا جب مسلسل پانی نکل رہا ہے اور دوسری طرف کو بہایا جا رہا ہے اور باغات کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو یہ پانی ہو گیا مائع جاری۔ اس لیے امام طحاوی کی اس روایت کے اندر یہ مراد ہے، یہ جواب دیا گیا ہے اس اعتراض کا۔ اس کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت ہے امام واقدی سے۔ امام واقدی نہایت ضعیف ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو ان کو کذاب تک کہا ہے، تو ایسے آدمی کی روایت کا کیا اعتبار؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں بہت سارے حضرات نے لکھا ہے، امام قاسم ابن قتلبغہ نے بھی لکھا ہے ابن ماجہ کی شرح میں کہ یہ امام واقدی، جن کا پورا نام تو ہے محمد بن عمر الواقدی، ابو عبداللہ ان کی کلیت، ان کو اگرچہ بہت سارے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہت سے اور لوگوں نے ان کو ثقہ بھی مانا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کے لیے بہت ہی بلند ترین الفاظ استعمال کیے۔ ثقہ کا لفظ تو استعمال کیا ہی ہے، جیسے امام الحرمی کہتے ہیں کان الواقدی اعلم الناس بامر الاسلام، اور انہی سے ایک لفظ یہ بھی نقل کیا گیا امین الناس علی الاسلام، اس میں ان کی ثقافت اور عدالت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اور مصعب کہتے ہیں ما رأیت مثلہ، میں نے ان کی جیسی شخصیت نہیں دیکھی۔ اور امام دراوردی کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ تو بہت ہی بلند بالا الفاظ ہیں، اور خاص طور پر اس کے اندر حدیث کا ذکر کیا، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ بہت سے حضرات نے ان کو حدیث کے اندر تو ضعیف مانا، لیکن سیر و مغازی میں ان کو امام مانا ہے۔ سیر و مغازی میں ان کی امامت و جلالت کے اوپر تقریباً اتفاق ہے، تقریباً کہہ رہا ہوں، تقریباً کا مطلب ہے سب نہیں، کچھ لوگ وہاں بھی ان کو امام نہیں مانتے، لیکن تقریباً سیر و مغازی کے سلسلے میں ان کو امامت کے منصب پر مانا گیا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی بعض اقوال نقل کیا آپ کے سامنے کہ بعض حضرات نے تو ان کو حدیث کے اندر بھی معتبر مانا ہے۔ امام قاسم بن قتلبغہ نے اس قسم کے اقوال ان کے بارے میں ابن ماجہ کی شرح میں ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ اقوال میزان الاعتدال امام ذہبی کی اور تہذیب التہذیب امام بن حجر کی، اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ ان کے بارے میں علل اطلاق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ضعیف ہیں،
سیر و مغازی میں ان کی امامت مانی گئی ہے اکثر بیشتر لوگوں کے نزدیک۔ حدیث کے سلسلے میں ان کے بارے میں اختلاف ہے، جمہور تو کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں ان کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن سیر کے اندر ان کو مانا گیا، مغازی کے اندر ان کو امامت کے منصب پر فائز مانا گیا، اور بعض لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی وہ معتبر ہیں، حتیٰ کہ امیر المؤمنین فی الحدیث بھی ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخصیت مختلف فی شخصیت ہے، ایسی شخصیت کے بارے میں علی الاطلاق انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے زیر بحث مسئلہ، یہ مسئلہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے، ایک تاریخی بات کہ مدینے کے اندر واقع یہ کنواں کیا نوعیت کا تھا، کیسا استعمال ہوتا تھا، اس کے پانی کی حالت کیا تھی۔ ظاہر بات ایک تاریخی چیز ہے، اور تاریخی چیز میں تو ہم کافروں کی بھی مان لیتے ہیں۔ اگر کوئی معتبر آدمی تاریخ لکھتا ہے تو تاریخ کی بات تو مان لی جاتی ہے، لہذا یہ ایک تاریخی بات امام واقدی جن کا تاریخ اور سیر اور مغازی کے اندر بہت بڑا مقام ہے، اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہوں تو اس کے ماننے میں کیا اشکال ہے؟ اس لیے یہ روایت اتنی حد تک، یعنی ایک تاریخی روایت ہونے کی حد تک قابل قبول ہے، اس کے اوپر اعتراض کوئی زیادہ وقیع بات نہیں ہے۔ یہاں پر تیسرا اعتراض ہے اس پر، اور وہ یہ ہے کہ امام واقدی سے اس کو روایت کرنے والے امام طحاوی کی روایت میں محمد ابن شجاع السلجی ہیں، اور محمد ابن شجاع السلجی کے بارے میں بہت سخت جرح نقل کی گئی ہے۔ اگرچہ وہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حسن بن زیاد اللؤلؤی کے اصحاب میں سے تھے، اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے بھی ان کو بلند مقام پر مانا گیا ہے۔ بہت ہی صاحب ورع و تقوی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میں نے قرآن کریم ختم نہ کیا ہو۔ بڑے عابد، بڑے زاہد، لیکن ان کے اوپر جرح یہ کی گئی ہے کہ یہ مبتدع تھے، یعنی بدعتی تھے۔ اور ایک جرح ان کے اوپر اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کذاب تھے۔ مشبہہ کے رد میں انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کے رد میں حدیثیں گھڑ گھڑ کر ان کی تردید کی۔ یہ بہت سخت جرح ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، اسی طریقے پر علامہ خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں یہ اقوال نقل کیے ہیں ان کے بارے میں۔ لہذا ان کے زہد و تقوی کے باوجود اور ان کی فقاہت کے باوجود ان کے اوپر یہ سخت دو اعتراض ہے، ایک مبتدع ہونے کی بات اور ایک کذاب ہونے کی بات۔ اس لیے روایت قابل اعتبار نظر نہیں آتی۔ واللہ تعالی عالم۔
یہ 3 اعتراضات تھے، 3 اعتراضات میں سے پہلے 2 اعتراضات کے جواب میں نے دے دیے، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، اس سے کہ اس کے اندر بڑی سخت جرح موجود ہے۔ لیکن جواب اسی پر کچھ موقوف نہیں ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے دوسرا جواب اس حدیث کا آ چکا ہے جو جمہور نے دیا، اور بتایا کہ صحابہ کرام کے سوال کا منشا کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کیا کہا گیا تھا۔ اس سے بات صاف ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پانی چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے اندر نجاست کے پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہاں الماء استغراق کے لیے نہیں ہے الف لام اس، بلکہ یہ عہد خارجی کا ہے، خاص پانی کی طرف اشارہ ہے، وہ خاص پانی جس کے بارے میں سوال کیا گیا، اور سوال کی بنیاد کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ایک وسوسہ تھا، ایک وہم تھا، ایک خیال تھا حضرات صحابہ کرام کو کہ بھئی ایسا ہوتا تھا تو اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے جو ہے اس سے وضو کرنا درست ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اسی اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کر لیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ ان الماء طہور، یہ پانی پاک ہے، یعنی کہ پانی پاک ہے، یہ پانی بیر بزاں کا پانی جس کے بارے میں تم کو وہم ہو رہا ہے، یہ محض تمہارے اس طرح وہم کر لینے سے وہ ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، اس لیے ایسے وسوسوں سے بچو، وہم کی وجہ سے اس کو ناپاک نہ سمجھو اور اس کو استعمال کرو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا۔ یہ جوابات جمہور علماء نے اس روایت کے سلسلے میں پیش کیے۔ بعض حضرات نے بیر بزاں کی حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ حدیث قابل اعتبار نہیں، اور قابل اعتبار نہ ہونے کی وجہ 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا مدار ولید بن کثیر ایک راوی پر ہے، یہ ولید بن کثیر محمد بن کعب سے روایت کرنے والے ہیں۔ بعض علماء نے ان کو ضعیف راوی قرار دیا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک بدعتی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بدعتی فرقہ ہے خوارج کا ایک ذیلی فرقہ جس کا نام ہے اباضیہ، اباضیہ ذات کے ساتھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو ضعیف قرار دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ جمہور نے ان کو قابل اعتبار مانا ہے، ثقہ قرار دیا ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے ضعیف ضرور کہا، لیکن اس کی وجہ سے ان کی یہ حدیث ضعیف نہیں ہو جائے گی، بلکہ کم از کم حسن درجے کی ہوگی۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ بعض راوی ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ بعض حضرات کا اجتہاد ادھر جاتا ہے کہ وہ راوی کو ثقہ مانتے ہیں، قابل اعتبار سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کا اجتہاد ادھر جاتا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ راوی بہت بلند پایا تو نہیں ہے اور بہت گھٹیا بھی نہیں ہے، بلکہ بین قسم کا ہے، اس لیے روات حسان میں سے ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے
اس لیے اس روایت کو ضعیف قرار دینا جیسے کہ بعض لوگوں نے کوشش کی ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت کم سے کم حسن درجے کی ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یحییٰ بن معین نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری بات جو ان کے بارے میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ فرقے عباضیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ ایک بدعتی فرقہ ہے، اس لیے مبتدع ہوئے اور مبتدع کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ اس کے جواب میں دو باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں مبتدع ہونے کا قول بعض لوگوں کا ہے، جمہور نے یہ نہیں کہا ہے، اور اگر مان لیتے ہیں کہ وہ فرقہ عباضیہ سے تعلق رکھتے تھے اور مبتدع تھے، تو یہاں پر یہ اصول اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر مبتدع کی روایت ناقابل اعتبار نہیں ہوتی۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، تمام صحیح کی کتابوں میں بے شمار ان لوگوں کی روایات ہیں جن کو بدعتی فرقوں بدعتی قرار دیا گیا ہے۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی قدریہ ہے، اور کوئی کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی خوارج سے، کوئی عباضیہ سے، لیکن ان سب کی روایات موجود ہیں، صحیح کی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر مبتدع کی روایت ناقابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی کسی بدعتی فرقے سے تعلق رکھتا ہو لیکن دیانت، امانت، صداقت اور حافظہ اچھا رکھتا ہو تو ایسے آدمی کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ بدعتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ امانت دار ہے، صداقت اس کے اندر ہے، صحاحت اس کے اندر ہے، عدالت اس کے اندر ہے، حافظہ مضبوط ہے، جو بات کہتا ہے وہ پختگی کے ساتھ میں بیان کرتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کی روایت قابل اعتبار ہوتی ہے۔ محض بدعتی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہونے کی بنیاد پر، اگرچہ کہ وہ ثقافت اور عدالت میں اونچے مرتبے پر ہو اور حفظ و اتقان بھی اس کا بہت ہی اچھا ہو، ہم اس کی روایت کو ناقابل اعتبار نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ اس میں ایک اصول ہے، اور آپ نے اصول حدیث کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی بدعتی ہے تو اس کی روایت اس وقت ناقابل قبول ہوگی جبکہ جو روایت وہ بیان کر رہا ہے وہ روایت اس کی بدعت کو تقویت دینے والی ہو۔ اگر ایسی کوئی روایت وہ بیان کر رہا ہے جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی اس کی بدعت کو تقویت ہو رہی ہے اس سے، تو یہاں سمجھ سکتے ہیں یہاں ہے کچھ دال میں کالا۔ اور دوسرے اس صورت کے اندر جبکہ وہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو، وہ داعی الی البدعت ہو، تو ایسی صورت کے اندر تو اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بدعتی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنی بدعت میں مگن ہے، لیکن ثقافت ہے اس کے اندر، عدالت ہے اس کے اندر، حفظ و اتقان ہے اس کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ داعی الی البدعت نہیں ہے اور اس کی روایت اس کی بدعت کی تائید کرنے والی نہیں ہے تو اس کی روایات لی جاتی ہیں۔ یہ ہے اصول، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے۔ بلکہ مجھے یہ نام تو یاد نہیں ہے، کسی بڑے آدمی کا قول ہے، محدث کا قول ہے کہ اگر بدعتیوں کی روایت کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے تو ہمارے پاس جو ذخیرہ موجود ہے اس کے 2/3 چھوڑ دینا پڑے گا، 2/3 حصے کو چھوڑ دینا پڑے گا، اسے کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے
جو مختلف قسم کے فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور محدثین نے ان کی روایات کو لیا ہے، قابل اعتماد سمجھ کر ان کی روایتوں کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ تو بہرحال اگر ان کا فرقہ عباسیہ سے متعلق ہونا ثابت بھی ہو جائے، بدعتی ہونا ثابت بھی ہو جائے، تب بھی محض بدعتی ہونے کی وجہ سے روایت ناقابل اعتبار نہیں ہو جاتی۔ دوسری وجہ اس روایت کو ضعیف قرار دینے کی یہ ہے، جیسا کہ امام ابن القطان نے اپنی کتاب الوہم والایہام کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس کی سند کے اندر اضطراب ہے۔ اس کی سند میں محمد ابن کعب کے بعد جو راوی ہے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن رافع ابن خدیج، یہاں پر کئی طرح کی روایت آئی ہے۔ بعض روایتوں میں یوں آیا ہے ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن رافع ابن خدیج، جیسا کہ امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ ایک طریق میں یوں آیا ہے ان عبد الرحمن ابن رافع ابن خدیج، یعنی یہاں پر عبید اللہ ابن عبداللہ کے بجائے عبد الرحمن بن رافع ہے۔ اور تیسرا ایک طریق ہے، اس کے اندر ہے عبید اللہ ابن عبد الرحمن ابن رافع ابن خدیج، یعنی عبید اللہ کے بیٹے عبد الرحمن سے روایت بتائی جا رہی ہے، یعنی عبد الرحمن کے بیٹے عبید اللہ سے روایت بیان کی جا رہی ہے، جبکہ اوپر عبداللہ کے بیٹے عبید اللہ سے۔ تو یہ فرق ہو گیا، ایک جگہ عبید اللہ ابن عبداللہ ہے اور ایک جگہ عبید اللہ ابن عبد الرحمن آ گیا۔ اور ایک طریق یوں آیا ہے ان عبداللہ ابن رافع ابن خدیج، یعنی یہ روایت عبید اللہ ابن عبداللہ سے نہیں بلکہ خود عبداللہ سے ہے۔ اب دیکھو 4 قسم کی باتیں ہو گئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد امام ابن القطان کہتے ہیں کہ یہ روایت معلول ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے التلخیص الحبیر میں اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اضطراب تو واقع ہے، لیکن ہر اضطراب روایت کو ضعیف نہیں قرار دے دیتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جہاں کسی روایت کے اندر اضطراب ہوتا ہے تو اس میں سے کسی ایک طریق کو وجوہات ترجیح کی بنیاد پر راجح قرار دے دیا جائے تو دوسرے سب طریق ختم ہو جاتے ہیں، وہی ایک جو ہے قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اگرچہ اضطراب پایا جاتا ہے، لیکن امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جس طریق کو یہاں ذکر کیا ہے وہ اس کا راجح طریق ہے۔ جب راجح طریق یہ ہو گیا تو اب دوسرے طریق کا اعتبار نہیں، ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا اور اسی طریق کے اوپر اعتماد کیا جائے گا۔ لہذا جب یہاں پر یہ راجح ہو گیا تو اب اضطراب ختم ہو گیا اور اس کی بنیاد پر اس روایت کو ہم ناقابل اعتبار نہیں ٹھہرا سکتے۔
اس سے معلوم ہوا کہ روایت قابل اعتبار ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض اکابر علماء نے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے، امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے، اور بعض اور محدثین کرام نے۔ اور ایک اعتراض اس میں اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج، ان کو مستور الحال بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التقریب، جس کا پورا نام ہے تقریب التہذیب، اس کے اندر ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے مستور من الراویہ، یہ چوتھے درجے کے راویوں میں سے ہیں اور مستور ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جب یہ راوی مستور ہیں تو ان کی روایت کا اعتبار نہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بعض حضرات نے بات کہی ہے اور ان کو مستور الحال قرار دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جن جن حضرات نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے، جیسے میں نے نام لیا امام احمد کا اور امام حاکم وغیرہ کا، تو جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ مستور نہیں ہے۔ اگر مستور ہوتے تو اس حدیث کو صحیح کیسے قرار دیتے؟ صاحب تحفۃ الاحوزی نے یہی جواب اس کا دیا ہے، تاکہ جب ان اکابر علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ مستور راوی نہیں ہے۔ اگر وہ مستور ہوتا تو یہ حضرات اس حدیث کو صحیح کیسے قرار دے سکتے تھے؟ بہرحال معلوم ہوا کہ اس کو اس طرح ضعیف قرار دینے اور ناقابل اعتبار قرار دینے کی بات جن حضرات نے کہی ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے روایت قابل اعتبار ہے۔ البتہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کے سمجھنے میں ایک تو امام مالک نے ایک بات کہی اور اصحاب ظواہر نے ایک بات کہی اور جمہور نے دوسری بات کہی، جس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس کے بعد دوسرا باب آ رہا ہے، اس سے پہلے باب کے اخیر میں امام ترمذی نے کہا قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر عرض کر دی گئی کہ اس کے راوی ولید بن کثیر، ان کے بارے میں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں، لیکن اور حضرات نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے، جیسے کہ نام میں نے لے لیا آپ کے سامنے۔ آگے کہتے ہیں وقد جود ابو اسامہ ھذا الحدیث فلم يروي احد حدیث ابی سعید فی بیر بضاعۃ احسن مما رمى ابو اسامہ۔ اس حدیث کو ابو اسامہ نے بالکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح انداز سے بیان کیا ہے۔ جودا ٹھیک ٹھیک اور صحیح طور پر بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ابھی آپ کو بتایا نا، کسی نے عبید اللہ کہا، کسی نے عبداللہ کہا، کسی نے عبد الرحمن کہا، کسی نے کچھ کہا، امام ترمذی بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بہتر انداز سے جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے وہ ابو اسامہ ہے۔ یہ ابو اسامہ ہی کی روایت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس طریق کو امام ترمذی نے پسند کیا، امام ترمذی نے اس کو ترجیح دی، اور یہی میں نے کہا تھا کہ جس کی ترجیح ہو جاتی ہے تو دوسری روایت گر جاتی ہے۔ اسے انہوں نے کہا وقد جود ابو اسامہ ھذا الحدیث فلم یروی احد حدیث ابی سعید، اور ابو سعید کی حدیث جو بیر بضاعہ کے سلسلے میں ہے
اس کو کسی نے بھی اس سے بہتر طریقے پر روایت نہیں کیا جیسا کہ ابو اسامہ نے روایت کیا ہے. مما روا ابو اسامہ، ابو اسامہ نے جتنا بہتر طریقے پر صحیح انداز سے بیان کیا ہے، راویوں کا نام وغیرہ وغیرہ، اس طرح کسی اور نے اس حدیث کو صحیح انداز سے بیان نہیں کیا. وقد روی هذا الحديث من غیر وجہ عن ابی سعید، اور یہ حدیث ابو سعید سے اور کئی طرق سے روایت کی گئی ہے. وفی الباب عن ابن عباس وعائشہ رضی اللہ عنہ، اور اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت موجود ہے. اس کے بعد باب آ رہا ہے باب منہ آخر، اسی کا ایک دوسرا باب. کل یہ باب بھی پڑھ لیا گیا تھا. اس باب کے اندر حدیث ہے وہ قلتین والی، جس سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل استدلال کرتے ہیں. اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ قلتین معیار ہے قلیل اور کثیر کے لیے. مائے قلیل وہ ہے جو قلتین سے کم ہو، اور مائے کثیر وہ ہے جو قلتین کے برابر اور اس سے زیادہ ہو. اگر 2 مٹکے بھر پانی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر نجاست پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر 2 مٹکوں سے کم ہے اور اس کے اندر نجاست پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. 2 مٹکوں کے برابر پانی ہے، اس کے اندر نجاست پڑ گئی، وہ ناپاک نہیں ہوگا تا وقت کے تغیر اوصاف ثلاثہ متحقق نہ ہو جائے. یہ بات یہاں بھی ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ جس پانی میں نجاست پڑنے کے بعد نجاست کا اثر غالب آ گیا اور پانی کے اوصاف ثلاثہ میں تغیر واقع ہو گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اس میں اختلاف تو صرف ان کا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا، یعنی اصحاب ظواہر کا. اصحاب ظواہر کے علاوہ تمام دنیا کے فقہا کا ایک ہی مسلک ہے، تمام محدثین کا ایک ہی مسلک ہے کہ پانی میں نجاست پڑنے کے بعد تغیر واقع ہو گیا وہ ناپاک ہو جائے. امام مالک کے پاس بھی وہی مسئلہ ہے، احناف کے پاس بھی وہی ہے، اور امام شافعی کے پاس بھی وہی ہے. بس اتنا ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں قلتین کے برابر نہیں ہے پانی تو نجاست پڑتے ہی ناپاک ہو جائے، چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے. اور اگر 2 قلے کے برابر ہیں تو اس میں نجاست کے پڑتے ہی ناپاک نہیں شمار ہوگا. ہاں رنگ بو مزہ بدل جائے تو ناپاک ہو جائے گا. اور امام مالک بھی کہتے ہیں کہ رنگ بو مزہ بدل گیا وہ ناپاک ہو گیا، رنگ بو مزہ نہیں بدلا پانی کا تو وہ پاک ہے. اور احناف بھی یہی کہتے ہیں. اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہاں پر جو حدیث ہے اس کو دیکھیے، یہ روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ سے سوال کیا گیا تھا اس پانی کے بارے میں جو زمین کے کشادہ حصوں میں ہوتا ہے اور جہاں پر سبائے بہائم اور دواب یعنی چوپائے جانور اور درندے آتے جاتے رہتے ہیں. زمین ہے کشادہ زمین، اس میں زمین میں چشمہ ہے. مثلا ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا زمینوں میں چشمے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی مین بنی ہوتی ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کھلی فضا ہے اور کھلی فضا کے اندر زمین میں پانی ہے، چشمے کی شکل میں، چھوٹے سے جو ہے کنویں کی شکل میں. اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس پانی کا کیا حکم ہے. اور یہاں پر درندے آتے رہتے ہیں، چوپائے جانور بھی آتے رہتے ہیں اور پانی پیتے رہتے. جنگل ہے، جنگل کا ایریا ہے تو جنگل کا بادشاہ بھی آئے گا وہاں پر اور اس کی رعایا بھی آتی رہے گی اور پانی پیتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ان کے لیے ہی اللہ نے ایسی چیزیں بنائی.
تو سوال کیا گیا کہ اگر ہم وہاں سے گزرے اور پانی استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فرمایا کہ جب پانی 2 قلوں کے برابر ہو جائے، لم يحمل الخبث، خبث کو نہیں اٹھاتا، قبول نہیں کرتا، یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا، وہ نجس نہیں ہوتا، یہ ہے اس کا معنی، وہ نجس ناپاک نہیں ہوتا، 2 قلے کے برابر ہے وہ نجس نہیں ہوگا۔ اب وہاں سوائے بہائی مارے اور پانی پیتے ہوئے چلے جا رہے، یا اور کوئی ایسے ہی آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کھلی فضا ہے، کچھ پڑ رہا ہے گر رہا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، گندگی بھی پڑتی ہے، اور پھر جب زمین کے کشادہ حصے میں وہ ہے زمین کے برابر، تو اگر بارشیں ہو جائے تو ادھر ادھر کی گندگیاں بھی آگے پڑ جاتی ہیں، ہوائیں زور زور سے چلتی ہیں تو ادھر ادھر سے بھی کچھ چیزیں آگے پڑتی رہتی ہیں، اس میں کچھ گندگی بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ جانور بھی آتے رہتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ پانی کیا حکم رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کے جواب کے اندر فرما دیا کہ 2 قلے کے برابر ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اس سے امام شافعی نے اور امام احمد بن حنبل نے استدلال کیا ہے کہ پانی میں نجاست پڑنے پر یہ دیکھنا چاہیے کہ 2 قلے کے برابر ہے یا 2 قلے سے کم ہے، اگر 2 قلے سے کم ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، اور 2 قلے کے برابر ہے اس سے زیادہ ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان حضرات کی دلیل جو اس باب کے اندر ذکر کی گئی۔ اس میں جو لفظ آیا قلہ، اس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں قال محمد بن اسحاق القلۃ هی الجراب والقلہ التي یستقی فیہا، قلہ کہتے ہیں مٹکوں کو، مٹکے ہوتے ہیں نا پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں، اور کہاں قلے سے مراد وہ قلہ ہے جس سے پانی سینچا جاتا ہے، کنووں کے اوپر کنووں میں لٹکے رکھتے ہیں اور اس سے پانی سینچ کے ڈالتے رہتے ہیں، یہ مٹکا یہاں پر مراد ہے۔ یہ محمد ابن اسحاق جو اس کے راویوں میں سے راوی ہیں انہوں نے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ قال ابو عیسیٰ وهو قول الشافعی واحمد واسحاق، امام ترمذی کہتے ہیں یہی قول ہے امام شافعی کا، امام احمد کا اور اسحاق بن راہوی کا بھی۔ قالوا اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ پانی اگر 2 قلے کے برابر ہے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، لا ما لم يتغیر ریحه او طعمه، ہاں اس کے اوصاف بدل جائے تب ناپاک ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کر دیا ہے، اس لیے کہ اتنی بات متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان کہ رنگ و مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ وقالوا یکون نحوا من 5 قرب، یہ جو 2 مٹکے ہیں کہتے ہیں کہ یہ 5 مشکیزوں کے قریب قریب ہوتا ہے، 5 مشکیزوں کے برابر ہوتا ہے، ایک تخمینہ ہے، تخمیناً بتایا گیا کہ 2 قلے کتنے ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 2 قلے 2 مشکیزوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو امام ترمذی نے اس باب کے اندر ارشاد فرمایا، اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ اس حدیث کے بارے میں جیسے کہ آپ نے ابھی جان لیا کہ یہ امام شافعی کا، امام احمد کا اور اسحاق بن راہوی کا مسلک ہے۔ امام مالک کا مسلک تو اوپر آپ نے پڑھ لیا اور ان کی دلیل بھی پڑھ لی، اس دلیل کے جواب میں شوافع، احناف، حنابلہ سب متفق ہو کر اس کا جواب انہوں نے دے دیا، اس لیے کہ ان سب کا مسلک اس سے الگ تھا، اسے امام مالک کی اس حدیث کے بارے میں جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہاں کیا مراد ہے۔ اب یہ حدیث آئی تو اس حدیث کے بارے میں امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہوی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلک ہے کہ 2 قلے کے برابر پانی ہے تو وہ کثیر پانی ہے، اس کے اندر نجاست کے پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اب یہاں حنفی الگ ہو گئے ہے نا،
اب حنفی الگ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا مسلک نہیں، ہمارا کچھ اور مسلک ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جو کل عرض کیا گیا۔ تو اب اس حدیث کے سلسلے میں حنفیہ جواب دیتے ہیں اور اسی طرح مالکیہ جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ حدیث مالکیہ کے بھی خلاف ہے، حنفیہ کے بھی خلاف ہے، لہذا اب یہ دونوں مل کر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے جوابات مختلف انداز سے دیے گئے۔ ایک تفصیلی بحث ہے جس کو میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔